آپ کسی کے بھی بیڈ روم میں گھسیں گے تو تھپڑ مکے گھونسے ایک بڑی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی آگے جانا چاہیے تھا ان کو۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیسے لے کے پروگرام آن ایئر کرتے ہیں، یا اگر کوئی پیسے نہ دے تو پھر اس کا کاروبار بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ کتنے پیسے لیتے ہیں آپ ایک پروگرام کرنے کے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک کپڑوں میں یہ بلیک میلر ہے۔ کتنی بلیک میلنگ کی ہے آج تک؟ یار خدا کا خوف کرو تو مطلب میں لعنت ہی بھیج سکتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ سید اقرار الحسن صاحب صحافتی مائک اٹھاتے ہیں اور کسی بھی سرکاری افسر کے بیڈ روم تک چلے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جس طریقے سے ان پر بہیمانہ تشدد ہوا، ایس ایچ او صاحب نے ان کو تھپڑ مکے گھونسے رسید کیے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ لیکن یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ کسی کے بھی بیڈ روم میں گھس جائیں اور وہ پھر آپ کو شخص تھپڑ رسید کرے؟ آپ کو تھپڑ پڑے کیوں؟ اچھا یہ پہلی بار نہیں پڑھے، 8 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ دھکے مکے، دھمکیاں، گالیاں گولیاں ہم نے سب فیس کیا۔ اس کیس میں تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ لاجواب ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی ویڈیو اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ بھائی آپ پیسے لے رہے تھے، اس کے بعد یہ آخری حربہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہ رہے، جب آپ کے پاس کوئی جواب نہ رہے، تو یا آپ گالی پر اتر آتے ہیں یا آپ تشدد پر اتر آتے ہیں۔ تو ظاہر الٹیمیٹلی جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہمارے کسی بھی سوال کا، انہوں نے مکے شکے مارنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے بھی بیڈ روم میں گھسیں گے تو تھپڑ مکے گھونسے ایک بڑی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی آگے جانا چاہیے تھا ان کو۔ تو اس میں کیا سچائی ہے؟ اچھا یہ ان کا بیڈ روم نہیں تھا، پہلی بات تو یہ ہے، یعنی تھانے کے اندر ان کا کمرہ تھا، اور تھانے کے اندر 24 گھنٹے کسی بھی شہری کا جانا اس کا رائٹ ہے۔ اس تھانے کا ایک ایک ملازم جو ہے اس کی تنخواہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم صابن کی ٹکیا سے لے کے چائے کی پتی تک جو بھی چیز خریدتے ہیں، کوئی ماڑے سے ماڑا آدمی بھی اس پہ ٹیکس دیتا ہے، اسی ٹیکس سے لوگ تنخواہ پاتے ہیں۔ تو تھانہ میری پراپرٹی، تھانہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ جس طرح سے چاہیں ہمیں ٹریٹ کریں، جس ناکے پہ چاہیں ہمیں ذلیل کر دیں، جس کسی کو چاہیں اٹھا کے لے آئیں، جس کسی غلط کام کی چاہیں رشوت لے کے اجازت دینا شروع کر دیں۔ پہلی بات وضاحت یہ کر دوں کہ وہ بیڈ روم نہیں تھا، کوئی ذاتی بیڈ روم نہیں تھا ایس ایچ او صاحب کا۔ انہوں نے ایک جو سائڈ روم ہوتا ہے ایس ایچ او کا، اس کو بڑا زرق برق بنا رکھا تھا اپنے کرپشن کے پیسوں سے۔ اس میں اے سی بھی بڑا شاندار لگا ہوا تھا، اس کے وہ وال پیپر ہوتے ہیں خاص قسم کے، وہ بھی بڑے بہترین۔ کرپشن کر کیا رہے تھے؟ ایک ٹرک لے جانے کے 50,000 روپے، انہوں نے کہا جی 50,000 روپے ایک ٹرک کے لگیں گے، آپ میرے علاقے سے وہ ٹرک گزار سکیں۔ اس ٹرک میں ہوتا کیا ہے جو گزرنے دیتے ہیں ان کے علاقوں سے؟ یہاں آپ کچھ بھی لے کے جا سکتے ہیں، منشیات سمیت کوئی بھی چیز۔ صرف ایس ایچ او کو اپنے 50,000 فی ٹرک سے غرض ہے۔ مین پوری لے جائیے، گٹکا لے جائیں، منشیات کی کوئی بھی شے آپ لے جائیں، ان علاقوں کے اندر سپلائی کریں۔ دن میں وہ کتنے ٹرک گزرتے ہیں اگر ایک ٹرک کا وہ 50,000 لیتا ہے تو؟ کراچی لاہور مرکزی شاہراہ پر یہ تھانہ واقع ہے، بالکل کارنر پہ، اور یہیں سے باقی شہروں کی طرف رستے نکلتے ہیں۔ تو جتنی غیر قانونی نقل و حرکت ہے وہ اس ایس ایچ او کی مرضی سے، اس کی اجازت سے، اس کی سرپرستی سے ہوتی تھی۔ سر ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایم این اے ہیں سیون شریف کے، اور یہ وہیں کے ایم این اے کے کزن ہیں یہ ایس ایچ او صاحب۔ ایس ایچ او کا نام ہے فاروق حالی پوٹو، اور جو ایم این اے ہے سیون شریف کے ان کا نام ہے اسکندر حالی پوٹو۔ تو برادری تو ان کی ایک ہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے آشرواد کسی ایم این اے یا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب خود سیون شریف سے ہیں؟ ایس ایچ او صاحب نے جو پھیلا رکھا تھا نا وہ یہ تھا کہ میں ڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ صاحب کا اپوائنٹڈ ایس ایچ او، یہ انہوں نے تاثر پھیلا رکھا مراد علی شاہ صاحب۔ مراد علی شاہ صاحب کا۔ یہ سکندر علی پوٹو جو ہے وہ میرا کزن ہے، اور مراد علی شاہ صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے اپوائنٹ کیا ہے، اور وہ اسی لیے اتنا تگڑا بھی خود کو دکھاتا تھا کہ جناب میں ایک مضبوط، اور الٹیمیٹلی اس نے جو مار پیٹ ہے وہ اپنی طاقت اور اختیار کے نشے میں ہی ہم سے کی۔ آج تک آپ نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں، 8 سال ہو گئے آپ کو سرعام کرتے ہوئے، بے شمار پولیس افسران کو آپ نے بے نقاب کیا، ویڈیوز پروف دیے۔ کیا کوئی ان میں سے ایک افسر، ایک ایس ایچ او بھی ایسا ہے جو انصاف کے کٹہرے میں آیا اور نوکری سے اس کو برخاست کیا گیا ہو؟ ماڑا نیچے والا کوئی ہیڈ کانسٹیبل ٹائپ کسی کو بلی کا بکرا بنایا گیا ہو تو ہو، لیکن ایس ایچ او یا اس سطح کا کوئی افسر آج تک 8 سال میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود ہم نے ان لوگوں سے غیر قانونی اسلحہ تک خریدا ہے۔ شامی صاحب اپنے پروگرامز میں ہم نے ان سے جا کے ان کے علاقوں میں فحاشی کے اڈے اور شراب خانے کھولنے کی بھی ڈیلیں کی ہوئی ہیں، اور ایس ایچ او کہتے تھے میرا بندہ خود جا کے آپ کو جگہ دلوائے گا کرائے کی بہترین، اور ہماری موبائل وہاں کھڑی رہا کرے گی آپ کی حفاظت کے لیے، آپ بے فکر ہو کے چلایا کریں معاشرے۔ پولیس کا کام تو جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، اگر یہی فحاشی کے اڈوں کو، یہی اگر اس طرح کے برے کاموں کی سرپرستی کریں گے تو پھر آپ بھی اپنا پروگرام بند کر دیں، آپ کو مل کچھ نہیں رہا، مکے گھونسے چپیڑیں ہی پڑ رہی ہیں۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں جاؤں گا تو فخر سے جاؤں گا کہ پروردگار جو میں کر سکتا تھا، تیری ذات جانتی ہے نیتوں کے حال،
وہ میں کر کے آیا ہوں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیسے لے کے پروگرام آن ایئر کرتے ہیں یا اگر کوئی پیسے نہ دے تو پھر اس کا کاروبار بھی تباہ کر دیتے ہیں. کتنے پیسے لیتے ہیں آپ ایک پروگرام کرنے کے؟ کوئی مجھے کتنے پیسے دے سکتا ہے؟ میں 7 کروڑ روپیہ پچھلے 5 سال میں ٹیکس دے چکا ہوں. تو کوئی کیا قیمت لگا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پروگرام کے علاوہ جو کہ ایک باپ بیٹی کے متعلق تھا اور ہم نے اس کو آنر نہیں کیا کہ اس لیے کہ باپ بیٹی کا رشتہ اس پہ زد نہ پڑے, کوئی ایک پروگرام ثابت کر دے, کوئی ایک تصویر لے آئے کہ یار یہ آدمی یہاں موجود تھا لیکن یہ پروگرام آنر نہیں ہوا, کوئی ایک CCTV فوٹیج لے آئے کہ جناب آپ نے اس جگہ چھاپا مارا تھا, یہ پروگرام کہاں ہے. 8 سال میں شامی صاحب ایک پروگرام اگر نشر نہ ہوا ہو, اس کی کوئی تصویر, کوئی ویڈیو, کوئی ایویڈنس لے آئے میرے سامنے, تو میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں, چھوٹے بھائی بھی ہیں, کہ میں آج کے بعد ٹیلی ویژن پر نہیں آؤں گا. پر آپ نہیں پیسے لیتے ہوں گے, آپ کے فرنٹ مین ہوں گے, کوئی آپ کی ٹیم کے لوگ ہوں گے, وہ لیتے ہوں گے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, میری ٹیم نے مجھے بہت بار مایوس کیا. اور کتنے لوگوں نے پیسے لیے اور آپ نے اپنی ٹیم کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی؟ ہم نے 4 پروگرام کیے ہیں اب تک ٹوٹل, جس میں ہم نے ٹیم سریام سے ہی متعلق لوگوں کو پکڑا ہے. پہلا پروگرام کیا تھا جس میں ہمارا اپنا کیمرہ مین, ہمارا اپنا انفارمر, بلکہ 2 کیمرہ مین انوالو تھے. ظاہر ہے وہ ARY کا لوگو بھی اندر سے چونکہ ادارے میں تھے حاصل کر لیا, اسٹیکر بھی گاڑی پہ لے لیا, رینٹ والی گاڑی لیتے تھے, جاتے تھے, ریڈیں کرتے تھے, پیسے لیتے. ہم نے ان کو پکڑا شمی صاحب. عام حالات میں ہم شاید اس طرح کے کسی معاملے کو چھوڑ دیتے, وہ پروگرام ریکارڈ پر ہے, ہم نے ان پر مقدمہ کروایا اپنی مدعیت میں, جیل کے پیچھے ڈال کے ریکارڈنگ کی, پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ ہمارے لوگ تھے, ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے, ہمارے ساتھ سوتے جاگتے تھے, ہمارے ساتھ ریکارڈنگز پر ہوتے تھے, ٹریول کرتے تھے, سفر کرتے تھے. لیکن اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو یہ آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ہم نے ان کو باقاعدہ ٹریپ کر کے پکڑا. لوگ کہتے ہیں کہ بلیک کپڑوں میں یہ بلیک میلر ہے. کتنی بلیک میلنگ کی ہے آج تک؟ تھانے میں بھی اب جب ہم گئے ہیں تو میں نے بڑے آرام سے ان سے بات شروع کی جنہوں نے مارا پیٹا ہمیں. انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ کا بندہ بلیک میلر ہے. یار خدا کا خوف کرو, تم 50,000 روپے رشوت لے رہے ہو منشیات سمیت ہر ٹرک کو گزارنے کی, تمہاری ریکارڈنگ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں, تمہارا تھانے کا ہیڈ محرر, تمہارا منشی, تمہارا فرنٹ مین, ہر آدمی پیسے لے رہا ہے, اور جب تمہاری ویڈیو تمہارے سامنے رکھی ہے تو تم سمپل جواب دے رہے ہو کہ جی بلیک میلر ہے. مطلب میں لعنت ہی بھیج سکتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ثبوت کے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے یا اپنے فائدوں کے لیے. بھائی لے آئیے نا کوئی ثبوت. جب اقرار الحسن نے 8 سال سے کسی ایک شخص پر دعوے اور چیلنج کے ساتھ ایک جملہ بھی الزام کا بغیر ثبوت کے نہیں لگایا, کبھی میں نے, مجھے پکا پتا ہو کہ یار یہ آدمی رشوت لے رہا تھا اور اس کا افسر اس کے اندر ملوث ہے, خدا کی قسم میں نے کبھی افسر کو کرپٹ اور رشوت لینے والا نہیں کہا, کیونکہ میرے پاس اس کی پیسے لینے کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. تو یار یہ حق کسی کو کس طرح پہنچتا ہے کہ آپ جس کا منہ اٹھائے, جو دل چاہے آپ کہہ دیجئے, اور ایویڈنس نہ ہو. ایویڈنس ہو, میں آپ کو ساری زندگی ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آؤں گا, بطور تجزیہ کار بھی کبھی ٹی وی کے اوپر نہیں آؤں گا. میں اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں. پھانسی کی سزا دینا چاہیے قوم, میں اس کے لیے دار پر لٹکنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ایک پکچر یار, کوئی ایک تصویر جس کا لو جی فلاں جگہ سے اقرار الحسن کو گاؤں والوں نے جناب بڑا ذلیل کر کے نکالا. او بھائی گاؤں ہے پورا. اگر آپ میں سے بھی کسی کے پاس کوئی پروف ہے اور یہ چیلنج کریں کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا اور دار پر لٹکنے کے لیے بھی تیار ہوں, تو آپ کوئی پروف ہے تو ہمارے پلیٹ فارم پر بھی لے آئیں. آپ کامنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں. 7 کروڑ آپ نے ٹیکس دیا ہے اب تک, اور ابھی تک اب تک نہیں, اب تک تو اس سے بہت زیادہ دیا الحمدللہ. 5 سالوں میں 7 کروڑ دیا, تو آج تک اپنا گھر نہیں لے سکے آپ. نہیں, یہ منطق نہیں سمجھ میری نالائکی اور بے وقوفی ہے, اور آپ ذاتی طور پر مجھے جانتے ہیں فضول خرچی کے معاملے میں بھی. اور ایک میں نے یہ عہد کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو بھی میری آمدن ہے مختلف ذرائع سے, وہ میری اوقات سے زیادہ ہے, میں کبھی بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک بڑا چنک مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنا چاہیے. پھر ایک ٹیم سریام ہم نے بنائی, اس میں پہلے دن سے یہ عہد کیا کہ یار کسی سے ممبرشپ فیس نہیں لینی, کسی سے ڈونیشن نہیں لینا. ٹیم سریام آپ کا کوئی سیاسی ونگ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں. نہیں بالکل نہیں ہے. اگر ہوتا تو اب تک نظر آ جاتا, آ جائے گا, نظر آ جائے گا. جھوٹ بولوں گا سیاست میں آنا ہے کبھی قطر نہیں. میں نے تو اپنے بچے کی قسمیں کھا کے ہر پلیٹ فارم پہ کہا کہ یار میں اپنے لیے کاؤنسلر سے لے کے MNA MP تک سینٹ کوئی الیکشن لڑتا ہوا نظر نہیں آؤں گا. اپنی اولاد کی قسم کھا کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شاید کوئی جو 4 لوگ میری بات سنتے ہیں ان کو ایک پازیٹیو اپروچ, ایک پازیٹیو سوچ دے کے جا سکوں. گفتگو کو ذرا لائٹر نوٹ پر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں. 2 بیویوں کو رکھنا ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, تو یہ ٹیلنٹ آیا کیسے, اور دونوں کو ایک ساتھ میں رکھنا ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں. آپ کا بیٹا پہلاج آپ سے بھی بڑا سٹار ہے, اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کی سگی ماں برتھ ڈے نہیں مناتی, ستیلی ماں جو ہے وہ زیادہ منا رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے آپ نے سسٹم سارا گھر میں انگیج کیا؟ میں نے کوئی نہیں کیا ہوا, اور نہ یہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. یہ بے وقوفی ہوتی ہے بندہ کہ جی میں بڑا فنکار ہوں کہ میں دونوں سیدھا رکھا ہے. تو یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے. رنمرید ہے.
نہیں میں عزت ضرور کرتا ہوں دونوں بگ ماں کی. زیادہ کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ ڈرتا تو میں نہیں ہوں لیکن اگین مجھے یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا فرح زیادہ اچھی لگتی ہے کرو تو لائن یہ بتائیں. دونوں میرے لیے ایک اگر ایک کو چوز کرنا پڑے. دونوں میرے لیے قابل احترام ہے. میرا اچھا لاہور سے کراچی جا رہے ہیں, آخری سیٹ ہے, ایک عورت کو آپ اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں, اینی یا فرح, پہلی بیوی یا دوسری بیوی, کس کو بٹھائیں گے؟ میں دونوں کو بٹھا دوں گا. خود پیدل چلا جاؤں گا. علاج کو لے کر پہلا جب میں نکل جائیں گے پیدل. آپ نے دوسری شادی کر کے مردوں کو بڑی تقویت دی, لیکن عورتیں آپ کے بڑے اگینسٹ ہیں اس کے بعد. میں جب دوسری شادی کا ذکر کرتا ہوں تو کبھی بھی اس لیے نہیں کرتا کہ سارے مردوں کو جی بالکل بسم اللہ جی کریں آپ سارے لوگ, بالکل بسم اللہ جی کریں آپ سارے لوگ. تو میں آج بھی اس پلیٹ فارم پر بھی کہتا ہوں, حالانکہ میں بہت خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرا یہ فیصلہ میری زندگی کے لیے برا ثابت نہیں ہوا, ایک بہترین زندگی گزار رہا ہوں. اس کے باوجود میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کوئی بھی دوسری شادی کرے. تو آپ نے اپنی پہلی وائف سے اجازت لی تھی؟ ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز ان کے علم میں تھی. یہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ زندگی کیسا جگرا ان کا, انہوں نے آپ کو اجازت دے دی یا آپ نے لے لی؟ میں نے زبردستی تو خیر کیا کرنا تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے دل کی عورت ہے. انصاف کیسے کیا آپ نے؟ کوشش کرتا ہوں, ظاہر ہے آپ انصاف تو ممکن نہیں ہے, بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو وقت دے سکوں. مثال کے طور پہ اگر باہر جانا ہے پاکستان سے تو پھر ایک فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں تو پھر میں فرح کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. کوشش کرتا ہوں, اس کے لیے تھوڑے سے پیسے ذرا زیادہ لگتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ابھی تک گھر نہیں بنا سکا. تو جی 7 کروڑ روپیہ 5 سالوں میں ٹیکس دیا ہے, ابھی تک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, اور مسئلہ یہی ہے کہ دونوں بیویوں پر خرچہ بہت ہو رہا ہے. علاج کی کمائی میں سے کتنا پرسنٹیج اپنے پاس رکھتے ہیں, کتنا اس کو دیتے ہیں؟ 2 پروجیکٹس میں اس کو کچھ پیسے ملے تھے. اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی تو پاکستان سے کروڑوں روپے کماتا ہوں. نہیں کچھ بھی نہیں الحمدللہ. ARY کا تو وہ بچہ ہے, بیٹا ہے, وہ بچپن سے وہاں بڑا ہوا ہے, یہ سبیل اللہ کام کر رہا ہے. زندگی میں 1 روپے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی کچھ لیا. اور ARY کی مینجمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پہلا آج کہ کسی بھی کام کے عوض کوئی 1 روپیہ بھی کبھی لیا جائے. ہاں جو اس نے ایک ڈرامہ کیا تھا اس کو ایک چیک ملا تھا, اور وہ چیک میرا بچہ اللہ اسے سلامت رکھے, میں لاکھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس نے خود یہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ میں ان سارے پیسوں کے کھلونے خریدوں گا. میں نے کہا اچھا بھائی کھلونے خرید لے, لیکن وہ کھلونے اس نے خرید کر عیدی ہوم کے بچوں کو دیے. اور واہ 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 واہ. تو اگر ایسی پرورش ہو تو بچے پہلاج حسن سے اقرار الحسن تک کا سفر طے کرتے ہیں. ہم نے ان سے سخت سوالات بھی کیے, ہم نے لائٹر نوٹ پر بھی ان سے گفتگو کی. یہ کتنا غلط کہہ رہے ہیں, یہ کتنا درست کہہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.